حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب صاحب نورانی، نعرہ تکبیر۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے بہت اصرار کر کے بار بار رابطہ کر کے مجھے بڑی محبت سے یاد کیا۔ مجھے مدینہ منورہ مارچ کے مہینے میں جانا تھا، جلسوں کی وجہ سے جا نہ سکا۔ مدینے جانا میرا شوق تھا، مدینے والوں کا کام کرنا میرا فرض ہے، تو میں مدینے سے مدینے والے کے کام پر آیا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے منت کی محترم قاری ہارون صاحب کی کہ اگر 4 دن اور کر دو تو مجھے اپنی بیٹری چارج کروانے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہم اشتہار چھاپ چکے ہیں۔ یقین مانیے وہاں پہ لوگوں نے بہت کہا جب بھی آتے ہو زیادہ ٹائم نہیں ٹھہرتے۔ میں نے کہا میں مدینے سے دور تو کبھی ہوا ہی نہیں ہوں۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری کوئی طاقت نہیں، مجھے جو عزت ملی ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ کتنی میں تو مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں آپ سے اور مانگوں کیا؟ اتنی عزت اتنی محبت صرف آپ کا نام لینے پر، تو جب مجھے اتنی عزت مل رہی ہے ان کی عزت کتنی ہوگی؟ بہرحال تھکا بہت ہوا ہوں سفر کی وجہ سے، مدینے سے نہیں تھکا، میں نیند نہیں کر پاتا ہوں، تھکن ہے، مگر انشاءاللہ اس تھکن کا اثر ان کے ذکر میں نہیں ہوگا۔ حضرت قبلہ پیر سید شبیر علی شاہ صاحب آق چورا شریف سے 2 برس پہلے برطانیہ میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد آج زیارت ہو رہی ہے۔ واہ کینٹ کے بڑے مشہور حضرت قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے امام احمد رضا کانفرنس میں یاد کیا تھا، اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ اسٹیج پر تشریف فرما جن بزرگوں کو دوستوں کو جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا سب سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ قیامت میں بھی ہمیں ان کی رحمت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ٹیلی ویژن کے انداز میں اور کچھ والد صاحب قبلہ کی یاد تازہ کروں۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اگر اس پہ پورا بولوں گا تو 3-4 گھنٹے میں بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور نعرہ رہ گیا تو لگا لو۔ نعرہ لگا تھا ابھی غلامی رسول میں، آپ نے کہا موت بھی قبول ہے۔
اگر میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ کس کس کو قبول ہے تو آپ سب اٹھائیں گے، کون نہیں اٹھائے گا؟ مگر ہاتھ اٹھانے سے پہلے منہ پہ دیکھنا داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ماتھے سے پوچھنا کہ اللہ کے لیے جھکتا ہے یا نہیں۔ اپنے دل سے پوچھنا نبی کی سنت پیاری ہے یا نہیں۔ موت قبول ہے، یہ چیزیں قبول نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال میں مختصراً بیان کروں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ذکر تو ہماری زندگی ہے۔ تمنا یہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ دوستوں نے مجھے سامنے بٹھا کر میری تعریف کی، یہ بات تو شرمندہ کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے کہ آپ کو شوق ہو کہ جو نبی کا نام لیتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، وہ کتنے عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب دوستوں کی وہ باتیں جو میرے محبت میں انہوں نے کہیں، اللہ ان کو میرا مقدر بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد نامور قرآن کی بڑی ہی پیاری اور مشہور آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ مختصراً کچھ تفسیری فائدے اور محبت کی دو باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سب سے پہلی بات، قرآن میرے رب تعالی کا کلام ہے۔ دنیا نے بہت کوشش کی کسی طرح اس کلام سے لوگوں کو دور کر دیں، مگر جتنا دور کرنے کی کوشش کی یہ کلام سینوں میں اتنا ہی اترتا چلا گیا۔ آج کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، ڈگریوں کی اس کے پاس، سندوں کی اس کے پاس ڈھیری لگی ہو، مگر اس کو اپنی کتاب میں لکھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لکھنے میں، تو آپ نشاندہی کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں وہ درست کر دی جائے۔ یا ناشر، پبلشر وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کی پرنٹنگ میں کہیں دیکھیے گا املا غلط ہو گئی، لکھنے میں یا کسی بھی چیز میں غلطی ہو گئی تو ہمیں آگاہ کر دیں، معاف کر دیں۔ ایک آدمی کتاب اٹھاتا ہے، شک شبے میں پڑھ سکتا ہے کہ اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، میں جتنا بھی اس پر یقین کرنا چاہوں غلطی کا امکان اور گنجائش اس میں ختم نہیں ہوگا، وہ گنجائش باقی رہے گی۔ ایک کتاب ہے اس کائنات میں میرے رب تعالی کی، پہلے ہی لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، اعتماد کے ساتھ پڑھ، تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے، رب میں کوئی شک نہیں تو اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب نعرہ غوثیہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا توجہ کیجئے، ایک انسان پہلے ہی پڑھتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بتائیے ایسا اطمینان کسی اور کلام کا ہے؟ نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ میرا رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ نہ بھیجنے والے میں کوئی شبہ ہے، نہ لانے والے میں کوئی شبہ ہے، تو جس پر اترا ہے اس میں شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، بھیجنے والا رب بے مثل ہے تو جس پر اترا ہے وہ نبی بھی بے مثل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نبی مخلوق ہے، اللہ تعالی خالق ہے، خالق کو بھی بے مثل کہا، مخلوق کو بھی بے مثل کہہ دیا، تو شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ جو لفظ اللہ تعالی کے لیے کہا وہی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا، تو جب دونوں ہستیوں کے لیے ایک ہی لفظ کہہ دیا تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ آئیے اس شبے کو بھی دور کر دوں۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے، آپ سب بھی کہتے ہوں گے، مانتے بھی ہوں گے۔ اب آپ بے شک کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ مانتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا ہوں گے، اب آپ نے بے شک کہہ دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، کہ آپ اللہ تعالی کو پاک مانتے۔ الحمدللہ۔ جب آپ نے کہا تو آپ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب میرے کپڑے پاک ہیں، برتن، وہی لفظ اللہ تعالی کے لیے کہا ہے آپ نے، وہی لفظ اپنے کپڑوں کے لیے کہہ دیا، جگہ کے لیے کہہ دیا، بدن کے لیے کہہ دیا، برتن کے لیے کہہ دیا، یہ بھی مخلوق ہے، پھر اس کو بھی تو شرک کہو۔
ذرا سوچئے، اگر لفظوں کے اطلاق سے برابری آتی ہے تو پھر شرک سے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اگر لفظوں کے اطلاق سے، اطلاق کا معنی بول دینا، سن لیجئے، جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آتا۔ پھر سن لیجئے، جب تک جو لفظ کسی کے لیے بول رہے ہیں اللہ کے سوا، وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، اللہ کے سوا پر وہی لفظ بولیں اور حقیقی معنی مراد لیں، تب شرک ہوگا۔ اللہ کیسا پاک ہے ہمارے وہم سے، ہمارے گمان سے، ہماری عقل سے، وہ ورا ہے، ہم تو اس کے پاک ہونے کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو پاک کہتے ہیں تو اس طرح پاک نہیں مانتے جیسے اللہ کو پاک مانتے ہیں۔ تو جب حقیقی معنی مراد نہ لیے تو اب صرف لفظ کے بولنے سے شرک لازم۔ سمجھ آ گئی بات یا اور سمجھاؤں؟ اور سمجھ لیجئے، اور سمجھ لیجئے۔ عالم، جاننے والا۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ عین سے ہے، ایک الف سے عالم ہوتا ہے، تکلیف دینے والا۔ کچھ لوگ عالم دین ہوتے ہیں، کچھ عالم دین بھی ہوتے ہیں۔ مجھے وضاحت کی ضرورت؟ آپ سمجھ گئے، میں نے صرف ایک آپ کو فرق بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ عالم، جاننے والا، یہ کس کی شان ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، بلکہ لفظ علامہ مبالغے کا کہتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والا۔ عالم تو اللہ ہے یا نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ نے دوسرے کو بھی عالم کہا، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ نہیں، اور آسان کروں، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے انت مولانا، ہے یا نہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، اور ساتھ میں جس کے داڑھی نظر آ جائے مولانا۔ ٹھیک ہے، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ سورہ توبہ میں ہے ہوا مولانا، وہ مولانا ہے، اور ساتھ میں آپ کہتے ہیں یہ بھی مولانا، یہ بھی مولانا، بلکہ اشتہار میں تو نام دیکھ کے لگتا ہے کہ مولانا کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، جتنی لسٹ ہوتی ہے سارے ہی مولانا ہے۔ وہی لفظ اللہ کے لیے قرآن میں ہے، یا اللہ مولانا تو تیرا نام ہے۔ مولانا کے معنی ہمارا دوست، ہمارا پیارا، ہمارا مقرب، ہمارا رہبر، ہمارا مددگار۔ اب ڈکشنری اٹھا لیں، غلط بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، صحیح بولوں تو صرف اتنا مان لیجئے کہ جو کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے کہہ رہا ہوں۔ سنیے توجہ سے، اللہ مولانا ایک طرف تو یہ کہا، تو قرآن سے ہی پوچھیں کہ یا اللہ مولانا تو ہے، تو ہم تو ہر دوسرے کو بھی کہتے ہیں، تو قرآن سے ہی جواب ملتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، بے شک ان کا اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، اور ایمان والے ان کے مولا ہیں۔ پتا چلا کہ یہ مولانا کا لفظ اگر کسی پر بولتے ہیں تو شرک ہوتا اونچی نہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک مانے نہیں ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے، جب تک نہیں مانیں گے میں بولتا رہوں گا۔ بتا دیجئے آپ مانتے ہیں کہ برابری لفظ پاک میں نے آپ کو بتایا، اچھا جی حکومت، حاکم، حکمران، ان الحکم الا للہ، قرآن ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ہے یا نہیں؟ اونچی
ایک طرف تو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو، سارے نبیوں کا بیان کہ ان کو علم اور حکم عطا فرمایا، اور اللہ سے بہتر کوئی حکم والا نہیں، تو پتہ چلا حاکم حقیقی طور پر اللہ ہے۔ اب جس کے لیے وہ لفظ مخلوق میں بولیں گے، جیسا اللہ کو مانتے ہیں اس کو ویسا مان سکتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آیت کی طرف، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر شخص سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے۔ کہتے ہیں کس کی رحمت چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی رحمت کرنے والا ہے؟ آپ سب نے کہہ دیا نہیں۔ کیوں کہ تصور دماغ میں یہی ہے کہ رحمت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ جس کو رحمت للعالمین بنا دے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہم نبی کو خود سے رحمت نہیں مانتے، رب نے بنایا ہے، وہ خود سے رحمت نہیں۔ ان کو رحمت للعالمین بنانے والا کون؟ جھگڑا ختم۔ ان کو رسول بنانے والا کون؟ ان کو حاضر و ناظر بنانے والا کون؟ ان کو علم عطا کرنے والا کون؟ ان کو مخلوق میں سب سے بلند درجہ عطا کرنے والا میرا رب تعالی ہے۔ جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی جھگڑا کرے کہ نہیں جو لفظ اللہ کے لیے بولتے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں بولنا، تو پھر میں اسے کہوں گا تم اپنے آپ کو پاک مت بولو، اپنے کپڑوں کو پاک مت بولو، بولو ناپاک ہے، کیونکہ یہ پاک کا لفظ تو صرف اللہ کے لیے بولنا ہے۔ وہاں اس کو اختلاف ہوگا تو سن لیجئے اور جان لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت جو بھی عقیدے رکھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث اور قرآن سے ہی عقیدہ ملتا ہے، کسی کے قول سے نہیں ملتا۔ اور ہم اگر نبی کے فضائل مانتے ہیں، نبی کی شان مانتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں، اور ساری عمر بیان کرتے ہیں، ساری عمر لکھتے ہیں، ساری عمر پڑھتے ہیں، اور جب لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہماری عمر جواب دے جاتی ہے، تو تھک ہار کے یہ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ کہ حضور جیسا آپ کی ثنا تعریف کا حق تھا ہم سے ادا ہو سکا نہیں۔ ہم تھک ہار کے کہتے ہیں کہ خدا کے بعد درجے والی ذات آپ کی، اور اس پر بات ختم کر رہے ہیں۔ مگر یہ کب؟ جب سب بیان کر چکے، پہلے سے نہیں کہتے۔ جتنی طاقت، جتنی بساط، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کوشش کرتے۔ مگر بتائیے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفسر، مجدد، مجتہد 1400 برس میں ایک دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے نبی کی شان بیان کر دی۔ ہمیں تو مولانا جامی بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، لیس یفی کلامی بنعت کمالہ، حضور میری جو نعت میں نے آپ کی لکھی ہے اس سے آپ کی پوری شان بیان ہو سکی۔ میں یہی کہتا ہوں صلی الہی علی النبی و آلہ۔ مجھے بتاؤ اذان میں اللہ کے نام کے بعد کس کا نام لیا جاتا ہے؟ جب نماز کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کس پر سلام بھیجتے ہو؟ ارے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے نام کے ساتھ نہ پکارو۔
یا اللہ کہو، یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث مت پکارو۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں مسئلہ کسی کو شبہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو۔ آئیے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اختلاف کب ہوتا ہے آپ کو پتا چلے نا یہ جھگڑے کیوں ہیں۔ ایک چیز ہے جاننا، ذرا یہ لفظ دہرائیے گا، اور ایک ہے سمجھنا۔ عربی میں ایک کو کہو علم اور ایک کو کہو فہم۔ انگلش میں کہنا ہے ایک کو نالج، ایک کو وزڈم، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے جاننا اور ایک ہے سمجھنا، علم اور فہم۔ ان دونوں میں توازن، بیلنس نہ ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جانتا تو بہت کچھ ہے، سمجھتا پوری طرح نہیں ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ ایک سمجھتا بہت زیادہ ہے، علم کم ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف کب ختم ہوتا ہے کہ جتنا علم ہو اتنی سمجھ بھی ہو، جتنا علم ہو اتنی۔ علامہ تو بہت سے ہوئے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے سمجھا ہے وہ امام اعظم ہو گئے ہیں، وہ غوث اعظم ہو گئے ہیں۔ جو نہیں سمجھ سکے وہ الجھ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ علم عطا کرے تو اس کی سمجھ بھی عطا کرے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں پکارنا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یا کہہ کے کس کو پکارا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارو۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہے، تو اللہ کس سے دور ہے؟ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو تم کہتے ہو یا کہہ کے اس کو پکاریں جو دور ہے، تو پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو۔ گھبرائے، مشکل میں پڑے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے بات۔ کہنے لگے جس کی توجہ نہ ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی توجہ کس پر نہیں ہے؟ اب ان کو اس کا بھی جواب نہ آیا کہ یہ کہیں گے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کا مسئلہ آ جائے گا، ایمان جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے، دور کا مسئلہ بھی نہیں، توجہ کا مسئلہ بھی نہیں، جس کی توجہ رحمت کے لیے چاہیے ہو، کہ رحمت کے لیے کہ وہ توجہ کرے رحمت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ بات یہ ہے کہ یا کہہ کے پکارنا ہے مہربانی کے لیے، تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو، تم نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ رحمت کے لیے پکارنا ہے، تو جس کی ذات سراپا رحمت ہے اس کو یا کہہ کے کیوں نہ پکارا جائے؟ یہ ایک جواب ہے۔ حالانکہ لفظ یا کا مسئلہ اگر اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارا جائے تو کوئی غلط نہیں۔ آپ کی زبان تو اردو ہے نا، آپ یا کی جگہ اے کہتے ہیں، انگلش والے او کہتے ہیں، اے بھائی، تو یا اس کا عربی ترجمہ کریں یا اخ۔ قبرستان میں جا کے پکار رہے ہیں السلام علیکم، یا پکار رہے ہیں آپ، تو اگر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو ادھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ یا کہہ کے پکارنا کوئی غلط بات، یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کی صفائی کر دے۔ جہاں صفائی ہو وہاں بہت اچھا لگتا ہے، گن کسی کو بھی اچھا لگتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ارد گرد اندر باہر صفائی کر دے۔ سنیں، توجہ چاہتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابھی تک میں ٹیلی ویژن کے انداز میں ہوں، ابھی اپنے انداز میں نہیں آیا ہوں۔ توجہ، وما، واو کا ترجمہ اور، ما نہیں، ارسلنا کا بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت، اس کا ترجمہ آپ مہربانی کر لیں، مرسی کر لیں، یا جو بھی،
للعالمین واسطے تمام جہانوں کے۔ اب با محاورہ ترجمہ کرنے سے پہلے لفظی ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ اردو میں با محاورہ آسان ترجمہ یہ کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ عربی کا لفظ ہے، اس سے پہلے ماں ہے، واو کے بعد ماں کا لفظ۔ ماں کے لفظ کو انگلش میں کہیں نو، نافیہ ہے نا۔ اللہ اس کو انگلش میں بٹ کہیں، نو کے بعد بٹ آ جائے تو ایکسپشن ہو جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کے انکار کے بعد مگر آ جائے تو پہلا جملہ ختم، آگے والی بات مانی جائے گی۔ پہلے کہا اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ پتا کیا چلا؟ میرے رب تعالی نے بتا دیا، میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اسے میں نے بھیجا ہے، تم میں بھیجا ہے، مگر کیسا بھیجا ہے؟ تم تو اپنے لیے بھی پورے نہیں ہو، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، یہ ایک ہے، مگر اردو بولنے والا اس کو پکارے گا، وہ پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، پشتو بولنے والا، پٹوہاری بولنے والا نہیں، دنیا کی زبانیں ختم ہو جائیں گی، تم تو کیا فرشتے اس کو پکاریں گے، جن اس کو پکاریں گے، حوریں اس کو پکاریں گی، یہ تم سب کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، تم تو خود پر مہربانی نہیں کرتے، یہ تمام جہانوں پر مہربانی کرے گا۔ اور سنیں، قرآن کھولیے، کھولا کیجئے، اچھے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، اسے پڑھا کیجئے۔ جھوٹی خبروں کا اخبار بڑے شوق سے آپ پڑھتے ہیں، یہ سچی خبروں والا قرآن ہے۔ اخبار خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، نہار منہ پڑھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل ہو گیا، لوٹا گیا، کلیجے میں جا کے نہار منہ، پنجابی کہندے نے نیرنے اندر، خالی پیٹ جا کر آپ کے اندر وہ خبریں لگتی ہیں، صبح صبح موڈ خراب، آپ صبح صبح رب کا کلام پڑھیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ صبح صبح ان کے گھر سے قرآن سے ابتدا ہوتی تھی، سارا دن اچھا گزرتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ امریکہ کوئی چیز نہیں، برطانیہ کوئی چیز نہیں، بس انتظار ہمیں ہے تو اپنے ایمان میں کامل ہونے کا ہے۔ جس دن آپ سچے مسلمان ہو گئے وہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ بس انتظار اس بات کا ہے کہ ایک مومن کب سچا مومن بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو یاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، دیکھیں اللہ بھی یا کہہ کے پکار رہا، یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام انسان اول، جن کو اللہ نے اپنے بے مثل ہاتھوں سے، صرف ہاتھ نہیں کہہ رہا، ساتھ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، ہم تصور ان کا کر سکتے نہیں کہ اس میں انگلیاں ہوں گی یا اس میں ہتھیلی ہوگی، پشت ہوگی، ایسا تصور کر سکتے؟ کیونکہ میں بے مثل کہہ رہا ہوں، کہنا چاہیے دستے قدرت، مگر ہر ایک کو سمجھ آ جائے بات، بے مثل ہاتھوں سے بنایا۔ ذرا اپنے ہاتھ کو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ادھر دیکھ لیجئے، یوں نہیں ہاتھ دکھا رہا ناراض ہو جائیں، یوں دکھا رہا ہوں، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ انگلیوں پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اے انسان ان انگلیوں سے کیا پکڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ لیا کر، یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اور سنیں، توجہ کریں، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بے مثل ہاتھوں سے بناتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے سجدہ کرو، ان کو اور ان کی بیوی کو فرماتا ہے جنت میں رہو، مگر ان کا نام لے کر یاد فرما رہا۔ انسان اول، ان سے نسل انسانی چلی، آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔
مجھے اس ہجوم میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا نام بتائے گا؟ سارے چپ. کتنی کمزور بات ہے. یہی تو ہمارا رونا. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ جی اولمپکس میں کون سی ٹیم زیادہ جیتی تو دو چار بتا دیں گے. کمزوری ہے نا ہماری. حضرت نوح کثرت سے نوحہ کرتے تھے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا. ان کا نام تھا عبد الغفار. عبرانی زبان میں ان کا نام تھا یوشکر. سب نبیوں میں ظاہری طور پر سب سے زیادہ عمر پائی ہے، تقریباً 1600 برس. کتنی عمر پائی ہے؟ تقریباً. کچھ لوگوں نے 1450 سال لکھی، کچھ نے 1600 برس. 950 سال تبلیغ کی ہے. قرآن میں پوری سورہ نوح موجود ہے، پڑھ لیجئے گا. حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل چلتی رہی. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سارے کے سارے ختم. صرف جو ایمان والے تھے 80 افراد وہ بچے. حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کے پھر ان سے نسل انسانی چلی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. ان تینوں کی اولاد آج دنیا میں ہے. یہ عرب سامیون نسل ہے، وہ افریقہ والے حامی اور باقی دوسرے یہ یافس کی اولاد ہیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی. اللہ ان کو بھی یا کہہ کے پکارتا ہے، قیلا یا نوح اہبط. ان کا نام بھی یا کہہ کے پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب ہے خلیل اللہ. کہیے گا کتنا پیارا لقب ہے. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، پیارے دوست کو. اللہ کا پیارا دوست، کتنی شان ہے، کیسا مقام. ابو الانبیاء لقب ہے، نبیوں کے باپ. خود نبی، ان کے 2 بیٹے نبی ہوئے. ان کے بیٹے زیادہ تھے مگر 2 بیٹے نبی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی. اس لیے ان کا لقب ابو الانبیاء. یہ بنی اسرائیل میں سب انہی کی اولاد ہوئے. حضرت ابراہیم کو اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا. ان کا نام بھی یا لے کے ان کے نام سے پکارا. یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. اللہ نے فرمایا یا نہیں؟ اونچی. پورا قرآن کھولو، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں. آیتیں گننے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں 6616 ہیں. آپ کہیں گے ایک قرآن میں اختلاف کیوں؟ تو وہ بھی سمجھا دوں کہ بعض لوگوں نے کہیں وقف مانا اور کہیں وقف. کسی نے کہا یہاں اسٹاپ ہے، کسی نے کہا یہاں اسٹاپ نہیں. یہ صرف اس کا اختلاف ہے، حرف اور لفظ میں کوئی کمی. یہ گننے میں ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنا کہ حضور نے کسی آیت کو ملا کے پڑھ لیا، انہوں نے وہاں آیت نہیں لگائی. جنہوں نے کہا نہیں یہاں آیت ہے مگر نبی نے ملا دیا، انہوں نے آیت شمار کر لی. تو یہ آیت کے نمبروں میں جو اختلاف ہے، یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیتیں کم یا زیادہ ہیں. صرف اسٹاپ کی بات کہ کہاں وقف ہے اور کہاں وقف نہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں ذہن میں کبھی شبہ نہ آ جائے. پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک آپ 30 پارے پڑھ لیجئے. مجھے قرآن میں کہیں یا محمد دکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے نبی کا نام لے کر کہیں پکارا. اونچی. کیا میرا نبی اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ کے بندے نہیں؟ اللہ نام لے کے نہیں پکار رہا. اللہ کو کوئی مجبوری نہیں، اللہ کو کوئی معذوری نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، مگر وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارتا. یہ میری اور تمہاری تعلیم ہے. اللہ گویا کیا فرماتا ہے؟ جب میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکار رہا تو بندوں سمجھ لینا یہ تمہارے جیسے نہیں ہے. ان کو جب
پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا نبی اللہ کہہ کے پکارنا، یاسین کہہ کے پکارنا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارنا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارنا، اور جان لینا کہ یہ بندے ضرور ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے؟ اونچی بولنے پہ کوئی ٹیکس ہے؟ ذرا جواب آ جائے۔ بیٹا بنایا کیوں؟ کہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ عبد المطلب کہنے کی وجہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا، باپ نے خود ہی کہہ دیا تھا میرا غلام ہے کسی وجہ سے، لیکن ان کا اصل نام شیبۃ الحمد۔ ان کا پوتا بنایا تاکہ نبی کو کوئی خدا نہ سمجھ لے یا خدا جیسا۔ توجہ ہے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت حلیمہ سے دودھ پلوایا تاکہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم کا باپ بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا، سن رہے ہیں؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کا شوہر بنایا تاکہ کوئی ان کو خدا، اور معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرایا تاکہ کوئی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ کیسے رحمت ہیں، وہ کیسے شان والے ہیں۔ میں نے کہا نا میں اس مضمون کو پھیلاؤں بہت طویل ہو جائے گا، آئیے آپ کو دو تین باتیں سمجھاتا ہوں۔ قرآن پڑھیے، ابھی آپ نے یہ دیکھا، اور سنیے۔ اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے؟ وَأَخَاهُمْ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف انہی کی برادری کے حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف کون آئے؟ ان کے برادری کے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس نبی کو کس کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، قوم کا ذکر نہیں، زمانے کا ذکر نہیں، علاقے کا ذکر نہیں، حضور خود فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ فرمایا اعلان کر دو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ذرا نتیجہ نکالیے، یہ واہ ہے، یہ فیکٹری کا نام نہیں لیا میں نے، کہا یہ، اور آپ تو واہ واہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ارد گرد کے علاقوں کے نام اگر پورے پاکستان کے گناؤں تو صبح ہو جائے، نام پورے نہ ہوں۔ پاکستان ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، برطانیہ، امریکہ، افریقہ، کتنے ملک ہیں، وہاں پر مٹی کے ذرے شمار کر سکتے؟ چلے وہاں کے نہیں، یہاں پر جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے شمار کر دیں، کر سکتے ہیں؟ یہاں عالمین کا ذکر ہے۔ عالمین ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، جو اللہ کے سوا ہیں وہ عالمین۔
اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے یا نہیں؟ وہاں بھی العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں بھی العالمین وہاں بھی العالمین۔ تو پیغام کیا مل گیا کہ ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالی رب ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دیجئے، اس پوری کائنات کا کوئی ایک ذرہ رب تعالی کی ربوبیت سے خالی نہیں تو میرے نبی کی رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں ہے۔ توجہ، بڑی نازک بات، یہ گلاس العالمین میں ہے یا نہیں؟ اونچی، یہ گھاس کا تنکا العالمین میں ہے یا نہیں؟ بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کے ذہن حاضر ہوئے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ذہن حاضر کیجئے، دل روشن کیجئے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے کہ العالمین کے لیے ان کا رحمت ہونا جہت رسالت سے، رسول ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے رسول ہیں۔ یہ اس گلاس کو پتا ہے یا نہیں کہ وہ میرے رسول ہیں؟ اونچی، اگر آپ کہیں نہیں تو پھر آپ کا وہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ العالمین کی آپ کی بات آپ کو ثابت کرنا مشکل، جب اس گلاس کو پتا ہے، اس تنکے کو پتا ہے، اس لکڑی کو پتا ہے کہ وہ میرے رسول ہے، تو اب مجھے بتاؤ میرے رسول کو کس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، انہوں نے نبی کو جانا ہی نہیں۔ ارے نبی تو وہ ہے جو العالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، تو اب مان لیجئے کائنات کے ایک ایک ذرے کی میرے نبی کو خبر ہے، اور ان کو اس خبر کا پوری طرح حامل، مظہر اور عالم بنانے والا میرا رب تعالی ہے۔ علم مصطفیٰ میرا موضوع نہیں، اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ ان کے علم کی شان بیان کر سکوں۔ ہم تو ان کا نام لے کر علامہ کہلاتے ہیں، ان کے علم کی شان کون بیان کرے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آسان سی بات سمجھائی ہے، بڑی آسان، کہ تنکے کو خبر ہے کہ وہ میرے رسول، اور رسول کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت حلیمہ سواری پر بٹھائے ہوئے ہیں، سواری جانتی ہے مجھ پہ کون بیٹھا ہے، خود سوار کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت خضر کو آپ نے نام سنا ہوگا، بلیا ان کا نام، خضر ان کا لقب ہے، بلیا بن ملکان۔ بخاری شریف کا حاشیہ دیکھ لینا، پوری تفصیل لکھی ہے ان کے بارے میں۔ وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگوں کا یہی کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے غلام ہیں وہ، میرے نبی کے، وہ بیٹھیں جگہ ہری ہو جائے، ان سے مردہ زمین کو زندگی مل جائے۔ ذرا سوچو رسول اعظم کی کتنی شان ہوگی، ذرا اندازہ کرو۔ یہ ذہنوں کو بند نہ کرو، اگر کچھ روشنی چاہیے تو کھولو اور مانگو، اور مانگ کے کہو کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ دونوں جھلکیاں دکھانی ہے نا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ توجہ، یہ بیٹھے ہوئے اتنے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، مجھے پتا ہے کہ واہ میں ماشاءاللہ لٹریسی کی ریشو 100% بتائی جاتی ہے
کہ یہاں پر ان پڑھ کوئی اکا دکا ہی ہوگا، سارے پڑھے لکھے. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو کس سے دیتے ہیں؟ ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو؟ اور منہ سے دیتے ہیں. ارے اس عاشق مصطفیٰ کا ہی کلام سمجھ لو. نبی کی شان تو بہت بلند ہے. ہم تو ان علماء کو نہیں سمجھ پائے یہ کس مقام کے تھے. ذرا اندازہ کرو، ذرا توجہ کرو، غور کرو. وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ اونچی. دیتے ہاتھ سے، منہ چاہیے. اے اعلیٰ حضرت یہ بات کیا ہے؟ حدیث کھولو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ. اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو، سونیا کولو مانگو. پنجابی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سونیا کولو، جو اچھے چہرے والے ہوں ان سے مانگو. آپ بھی کہتے نا اے منہ، منہ والا کہہ دیتے ہیں نا، یہ منہ اور مسور کی دال کہہ دیتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے بات بڑی پتے کی ہے، منہ ہونا چاہیے. پوچھو صحابہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں غم ہوتے تھے، ہمیں پریشانی ہوتی تھی، ہم روتے روتے آتے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، غم بھول جاتے تھے. اللہ نے اتنا ہی پیارا بنایا تھا. ابھی لوری کی بات ہو رہی تھی نا، یہ لوری جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام تھا حکیم احمد حسین امجد حیدرآبادی. ان کے 5 شعر ہیں، باقی سارے شعر والے صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. وہ خود انہوں نے پڑھی بھی بڑی پیاری. اس میں کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. اب اس شعر کو سمجھنا ہے. اب میں آ رہا ہوں دوسرے انداز پہ. اب ذرا ٹی وی سے باہر نکلیں آپ لوگ. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، لوگ دیکھنے آتے ہیں. لوگ، عورتیں خاص طور پر، اور جب دیکھتی ہیں چپ رہتی. عورت اور چپ رہ جائے. بڑا مشہور لطیفہ ہے. اس لطیفے کو اگر آپ سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. بڑا مشہور، کسی نے کہا ایسا لطیفہ سناؤ کہ ایسا لطیفہ ہو جس کو جھٹلا نہ سکے کوئی. اس نے کہا جی جنگل میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں خاموش تھیں. سمجھ آ گیا لطیفہ؟ 2 عورتیں اور اس سے بڑا لطیفہ ہوگا کوئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی بولتی ہیں، بولنے میں آپ بھی پیچھے نہیں ہیں، مگر ان سے مقابلہ ہو سکتا. ان کی خصوصیت، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کی شان کو مانتے ہیں. اگر کوئی سن رہی ہو تو ناراض نہ ہوں بھئی، ان کی یہ کوالٹی ہے، اسپیشلٹی ہے. عورتیں بچہ دیکھنے آئیں گی، ارے ماتھا دیکھ، ناک دیکھ، پاؤں دیکھ، ہاتھ دیکھ، فلانے ملانا بھی شروع کر دیں گی. یہ ماں جیسے، یہ خالہ جیسے، یہ پھو. حالانکہ وہ اپنے جیسا بھی نہیں ہے اس وقت. ہوتا ہے نا. تھوڑی سی آپ کی تفریح بھی کر دوں. بولتی ضرور ہے. جو تعریف کریں گی بولو ماں خوش ہوگی یا نہیں؟ ماں نے صرف جانا ہے، ماں نے بنایا نہیں ہے. ذرا دھیان دینا بات پہ. ماں نے صرف بنایا مگر خوش ہو رہی ہے. اس کی تعریف سے اس نے صرف جانا ہے، بنایا نہیں. رب نے تو اپنا حبیب بنایا ہے. اب آپ بتاؤ، نبی کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوگا یا نہیں؟ جتنی زیادہ کرو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا. سنی کہتے ہیں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. رب نے صورت ہی اتنی پیاری بنائی. ایک دوست نے کہا مولانا صاحب حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور ہے. میں نے کہا بالکل دل و جان سے مانتا ہوں.
کہتے ہیں جی 9 حصے حسن کے ان کو ملے، 10 حصے اللہ نے بانٹے، 9 حصے ان کو ملے، 1 حصہ پوری دنیا کو ملا، تو حسن تو ان کا مشہور ہے۔ میں نے کہا دل و جان سے مانتا ہوں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کہہ رہے ہیں نبی جیسا حسین کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم نے یہ تو سنا ہے کہ اللہ نے 10 حصے حسن کے بانٹے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھا اللہ سے کہ کس کے حسن کے 10 حصے بانٹے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو اللہ سے؟ یہ نبی کے حسن کے 10 حصے بٹے ہیں، 90 تو اللہ نے دکھائے نہیں ہیں۔ پوچھو مولانا حسن رضا خان سے، ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے میں اور آپ جان سکتے کسی صورت بھی؟ کوئی صاحب کہے مولانا صاحب کیوں نہیں جان سکتے؟ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ کیوں نہیں جان سکتے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو جب اللہ نے فرمایا تو پھر اب مشکل کیا ہے؟ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ میں نے کہا ہم نے ان کے بندے ہونے کا انکار کب کیا ہے؟ کون سنی ہے جس نے ان کی بشریت کا انکار کیا؟ ہم ان کو بشر مانتے، جو مانتے ہیں کہیں، ہم ان کو بشر مانتے، ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے، ہم ان کو اللہ کی مخلوق مانتے، جو نہ مانے اس کو نہیں مانتے۔ جو بشر نہ مانے ہم اس کو نہیں مانیں گے، جو ان کو اللہ کی مخلوق نہ مانے نہیں مانیں گے، جو ان کو اللہ کا عبد نہ مانے اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم ان کو عبد بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، مخلوق بھی، مگر اپنے جیسا نہیں مانتے۔ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ کیسا بشر کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور بشر نہیں۔ وہ عبد ہیں، کیسے عبد ہیں کہ باقی سارے عبد ہیں، وہ عبدہ ہیں۔ معراج پہ انہی کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جسے میں دکھاؤں گا، جسے میں چاہوں گا۔ وہ عبدہ ہیں، وہ مخلوق ہیں، مگر کیسی مخلوق ہیں کہ رحمت للعالمین ہے۔ فرق دیکھیے، میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا نا پھیلاؤں لفظ رحمت، پھر العالمین، ارسلنا، یہ تمام الگ الگ تقریریں ہیں، میں سمیٹ کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ذرا توجہ کیجئے، میں نے بتانا یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شان والے بشر ہیں کہ میں بھی بشر، وہ بھی بشر، آپ بھی بشر، کوئی شبہ نہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، آپ کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، ہر انگلی میں جوڑ آپ کے پاس بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں۔ اس پورے پنجے کا کمال ان کے کون بیان کرے؟ ان کی تو 1 انگلی اٹھتی ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔
یہ جو انکار کرتے ہیں کہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ ہمارے جیسے بشر، ان کی انگلی سے تو پولیس والا نہیں آتا. اشارہ کر کے دیکھ لیں، انہاں دا اپنا پتر بھی نہیں آتا. اس کو اشارہ، وہ وہیں سے کہے گا بولو کیا بات ہے، وہ وہیں سے کہے گا بولو، آئے گا. یہ بلب لگا ہوا ہے، پورا مکہ دکھاؤ، ہلے گا نہیں. تو پھر برابری کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا تو اشارہ کرتے ہیں، پتھر بھی چل کے آتے ہیں، درخت بھی چل کے آتے ہیں. ذرا امام بصیری سے پوچھو، قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. ان درختوں کے پاؤں نہیں ہیں، نبی بلاتا ہے تو چل کے آتے ہیں. پتھر آتے ہیں، نہیں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج لوٹا دیتے ہیں. میں اور آپ بشر ہیں بلا شبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، مگر ہم تھوک پھینکیں تو میونسپیلٹی والے لکھ دیتے ہیں تھوکنا منع ہے. ڈونٹ اسپٹ. دفتر میں جائیں لکھا ہوتا ہے نا، گاڑی میں جائیں تھوکیے مت لکھا ہوتا ہے. پوچھ رہا ہوں، میرے نبی پاک کے بھی منہ سے لعاب دہن نکلتا ہے، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ان کا دکھ درد دور ہو جاتا، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں وہ جڑ جاتا ہے. ہے کوئی برابری کرنے والا؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیسے ان کو اپنے جیسا کہیں؟ وہ رحمت للعالمین. آپ تو، میں نے پہلے کہا، آپ تو اپنے اوپر مہربان نہیں ہے، میرا نبی تو سب پر مہربان ہے. رحمت. ارسلنا کا بھی چھوڑ رہا ہوں، باقی سارے صرف رحمت کی 2-3 باتیں. رحمت، اللہ تعالی کی رحمت کیسی، نبی کی رحمت کیسی، یہ ایک پوری تقریر. اس میں رقت نہیں ہے، اس میں رقت ہے. اب وہ مسئلہ سمجھاؤں تو آپ کے لیے ذرا خشک ہوگا. اس موضوع پر ٹیلی ویژن پہ آپ شاید میری گفتگو سن چکے ہوں گے، میں نے وہاں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اور سنیے، رحمت. اب علماء سے پوچھیں، تفسیریں اٹھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا بیان، تو یہاں لفظ رحمت کو مفعول لہو مانے یا حال مانے، سرکار میرے راحم قرار پاتے ہیں. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا، آپ کے لیے مشکل. سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے کیا ہے؟ محبت سے کہیے گا. جب بھی ایسی بات ہو نا، ذرا تھوڑا سا شوق ظاہر کیا کیجئے، اسی بہانے مل جاتی ہے، جھولی بھری جاتی ہے. رحمت ہے، اور یہ قاعدہ ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ. جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کے ہاتھ سے یہ کہربا کی تسبیح بڑی پیاری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لے کے آپ کو دکھاؤں اور کہوں یہ پیر صاحب ہیں، آپ مانیں گے؟ کہ آپ کہیں گے یہ تو تسبیح ہے پیر صاحب. ان کا یہ عصا دکھاؤں کہ جی یہ پیر صاحب ہے، مانیں گے؟ چلو حضرت صاحب کا ایک بازو دکھا دوں آپ کو کہ یہ پیر صاحب ہے، مانیں گے؟ کیوں کہ جب کسی کو کہا جائے اس کی پوری جو چیزیں اس کے ساتھ ہونی لازم ہے. میں کہوں ایک مکان ہے، وہ صرف ایک اینٹ ہو، آپ اس کو مکان نہیں مانیں گے، دیواریں بھی ہوں گی، چھت بھی ہوگی، دروازہ بھی ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم، جو چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہیں ان کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، تو راحم کے لیے کیا کیا باتیں ہونا ضروری ہے، علماء سے استفادہ کرتے ہوئے، تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لفظ رحمت سمجھاتا ہوں. سمجھ آ جائے تو رحمت لے لینا، نہیں آئے تو لینے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے؟ راحم کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری. کتنی؟ یہ 4 میں بڑا کمال ہے. ہم 4 یار کے ماننے والے ہیں. اللہ کے نام میں حرف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں حرف. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. فرشتے بے شمار بڑے، اللہ کے صحیفے کتنے؟
104 کتنے؟ ان میں بڑے تورات زبور انجیل قرآن یہ بڑے نازل ہوئے. صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت ادریس پر دوسروں پر بھی نازل ہوئے. 104 صحیفے نازل ہوئے بڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت سارے بڑے. شریعت کے سلسلے حنفی شافعی مالکی حنبلی. طریقت کے سلسلے قادری چشتی نقشبندی. سن رہے ہو نا؟ یہ کائنات سائنس والے بھی 4 کو مانتے ہیں: آگ ہوا پانی مٹی. 4 ایلیمنٹس عناصر اربع. ٹھیک ہے نا؟ آپ پیغام میں پانی پینا، پانی میں بھی حرف. آپ کہو گے روٹی کھانی ہے، روٹی میں بھی. یہ صبح کے 4 بج جائیں گے اگر یہ 4 کرتا رہا. سمجھے نا؟ یہ 4 میں بڑا کمال ہے. 4 باتیں لازمی. جو راحم ہو، رحمت بن کر آیا ہو، رحم کرنے کے لیے ہو، اس کے لیے 4 باتیں توجہ سے سننا. پہلی بات، بڑے دھیان سے سننا، بھول نہ جانا. پہلی بات، اس کا زندہ ہونا ضروری. اس کا زندہ ہونا، اگر زندہ نہ ہو تو رحمت نہیں کر سکتے. دوسری بات، جس کے لیے رحمت ہو اس کے بارے میں خبر رکھتا ہو. اگر بے خبر ہے تو رحمت کر سکتا. تیسری چیز، اس سے قریب ہو. اگر قریب نہیں ہے تو رحمت کر سکتا. کتنی ہو گئی باتیں؟ چوتھی بات، رحمت کرنے کی قدرت طاقت صلاحیت رکھتا ہو. کتنی باتیں؟ زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا اور رحمت کی قوت والا ہونا. یہ 4 باتیں یاد رہیں گی، بھول تو نہیں جائیں گے. اب ان 4 باتوں کو میں قرآن و حدیث سے سناؤں گا. پہلی بات اور کر دوں، رحمت ہے ضرورت. رحمت کیا ہے؟ اونچی. وہ جو پیچھے میرے مہربان مجھ سے شاید دوستی رکھتے ہو یا نہیں، سننے آئے ہیں، وہ بھی ذرا کہہ دیں رحمت کیا ہے. آواز کم ہو گئی زیادہ ہونے کی بجائے. ضرورت. توجہ. کائنات، عالمین، تمام جہانوں کے لیے، عالمین جمع العالمین، جتنے بھی جہان ہیں وہ ہیں ضرورت مند. وہ کیا ہیں؟ اور رحمت کیا ہے؟ ضرورت. توجہ. بچے کو زمین چاہیے. اللہ نے زمین پہلے بنائی ہے بچے کو، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے ضرورت مند. ہمیں غذا کی ضرورت، اللہ نے غذا پہلے بنائی ہے ہمیں، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے ضرورت مند. سمجھنے کے لیے بات ہو گئی. میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت ضرورت ہے، عالمین ضرورت مند. پتا چلا آقا پہلے ہیں، عالمین بعد میں ہے. اللہ. آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آسان لفظ میں کہوں، کب جب تب کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا. یہ زمانے، یہ سب کچھ بعد میں ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کے نور کو، جس طرح کے بیان موجود ہے اور اس میں کوئی شبہ. تو سرکار ہیں ضرورت اور ہم سب ہیں ضرورت. تو ضرورت مند مانگتا ہے یا نہیں؟ مانگتا ہے یا نہیں؟ اور مانگنے والے کی عادت ہوتی ہے مانگنے سے پہلے سخی کی تعریف کرتا ہے. تیرا بھلا، تیرے گھر بار کا بھلا. کہتا ہے نا اللہ تجھے اور دے. کہتا ہے نا اعلی حضرت دیکھو مانگتے ہیں. میں گدا تو بادشاہ، بر دے پیالہ نور کا. حضور میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ بادشاہ. ذرا انداز دیکھو. جس کو لینا ہوتا ہے پہلے سخی کی کیا کرتا ہے. ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا، دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے یہ دے یہ دے. حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر. پہلے رب کی پھر مانگ. طریقہ بتا دیا، اور کچھ مانگنا ہو پہلے تعریف کر. میں گدا تو تعریف کی نہیں کی. آپ کو بھی لینا ہے تو
تو ذرا ذوق سے میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ۔ جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ اس طرح لیتے ہیں، اور اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو بولو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے۔ اور ملا ہے جن کو وہ خود زندہ، ان کے نام زندہ، ان کے کام زندہ، ان کی قبریں زندہ، قبروں میں وہ خود بھی زندہ ہے یا نہیں؟ ابھی میرا خیال ہے 2 مہینے کی بات ہے شاید، یا ہو سکتا ہے زیادہ کی نہیں ہے، اسی سال کی بات ہے۔ لاہور کا اخبار، ٹینڈر کھلا داتا دربار پہ جوتی رکھنے والوں کا، جو زائرین آتے ہیں ان کی جوتیاں رکھنے والوں کو۔ لوگ کہتے ہیں نا مردے کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا ایک ہی مردے کا حال دیکھ لو۔ 7 کروڑ سے زیادہ رقم کا ٹینڈر منظور ہوا۔ ابھی ایک کی خبر دے رہا ہوں، پوری دوں گا تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہی دینا ہے، کسی بندے کے ذریعے ملتا ہے تو حقیقت میں کون دیتا ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں چیک نہیں اتارے کہ جاؤ فلانے بینک سے بنوا لینا۔ ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، وہ دینا کس کا دینا ہے؟ کیوں لڑتے ہو؟ تم بھی مانگتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تم کسی اپنے سے مانگتے ہو، ہم رب والوں سے مانگتے ہیں۔ بس تم بھی مانگتے ہو، یہ نہ کہو کہ نہیں مانگتے، تم بھی مانگتے ہو، ہم بھی